بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارا منہج ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے مالیگاؤں کا، جب مولوی عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ امیر تھے، خلیل سیٹھ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ 1-1.5 سال کے لیے امیر متعین کیا گیا تھا۔ غالباً ہمارے بزرگ جانتے ہوں کہ 85 یا 86 کا واقعہ ہوگا۔ چند ایک پرچہ تھا کہ نماز تراویح سنت کے اعتبار سے 8 رکعت ہے، سنت کے اعتبار سے کہیں سے پرچہ مل گیا تھا۔ 85 یا 86 کا واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور کوئی اہل حدیث لڑکا لے کر نکل گیا اور نورانی مسجد کے پاس کسی کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، جماعت پوری آ گئی، مولانا حنیف ملی رحمہ اللہ، مولانا عبدالاحد اظہری، فلاں فلاں فلاں، جیسے ہنگامہ پیدا ہو گیا ہو، تمام چیز بلایا گیا۔ مولانا عبدالغنی صاحب کو، مولانا عبدالصبور صاحب اور سب کو۔ اب اس کے بعد لکھا پڑھی ہوئی، کیا ہنگامہ کیا طرح سا، کیوں کہ اگر ہمارے اسلاف نہ کوشش کرتے تو حدیث مٹ گیا ہوتا ہے، تقلیدی جمود ہو گیا۔ کیوں لوگ کیے تھے؟ باطل پر تھے، جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو ہے وہ اتنا ہی رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے کوئی حدیث کے اعتبار سے، لیکن جو بڑا فتنہ، بلکہ یہاں تک کہ یہ بزرگ ہمارے جانتے ہوں گے کہ ان کے قبر کا بھی قبرستان کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن جمے رہے نہیں، جمے رہے، بلکہ یہاں تک کہا دیا کہ ان کی مسجدوں میں بھی 20 رکعت ہونا چاہیے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل وہی ہمارا منہج ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی وجہ سے۔ اسی لیے دیکھیے، جو قرآن کو گہرائی سے مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا اور دل کو کھول کے قرآن کو، وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا جو ہم نے حدیث قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کو روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا۔ کس کا سجدہ کرو؟ آدم کا۔ فسجدوا، جتنے فرشتے تھے سجدہ کیے، اور ابلیس بھی وہیں پر تھا موجود، لیکن جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو سب کو حکم دیا گیا تھا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت قرآن پاک کی ہے سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ نے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جس کو میں نے پیدا کیا کیوں انکار کیا؟ جب میں نے حکم دیا تم کو سجدہ کرے کا تو انکار کیوں کیا؟ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو ماننا تھا۔ کہا میں بہتر ہوں آدم سے، مجھ کو اللہ تعالیٰ تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی، میں بہتر ہوں آدم سے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں اللہ تعالیٰ دلیل دے سکتا تھا، چپ کر سکتا تھا، اپنے کوئی بات کے نہیں کہا، حکم ہے اللہ کا، اس حکم پر تم کو عمل کرنا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ورنہ نہیں۔ چنانچہ سجدہ نہیں کیا اور عقل کو دوڑایا۔ شریعت کے آگے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ شکل کی انسان کے عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ امام حسن بصری ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور سینکڑوں سے زیادہ، ہزاروں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، ان سے علم حاصل کیا، بہت اللہ والے تھے۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردے ہیں۔ اول من کاس ابلیس،
वमा उबिदति शम्स वल कमर इल्ला बिल मकाइस, सबसे पहले अकल दौड़ाया इब्लीस ने, अल्लाह के हुक्म के आगे अकल दौड़ाया। और सूरज और चाँद की इबादत कब की गई? लोगों ने अकल दौड़ाया कि सूरज बहुत बड़ा है और बड़ी ताकत वाली चीज़ों का सजदा किया जाए, मान लिया जाए। शरीयत के हुक्म के, अल्लाह के हुक्म के आगे और नबी के हुक्म के आगे अकल का कोई दखल नहीं है। ये तो मालूम हुआ जो आदमी कुरान का मुताला करेगा वो समझ जाएगा कि शरीयत में जो है अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज़ का कोई मामला नहीं है, माना जाएगा। अल्लाह ताला ने उसको मलून करार दिया, इब्लीस को, शैतान को। अब ये चीज़ दलालत करती है कि हुक्म अल्लाह का हुक्म माना जाएगा जो कुरान की शक्ल में है। अब अल्लाह ताला ने आदम को ज़मीन पर भेज दिया। अब अल्लाह ताला तो आएगा नहीं लोगों को बयान करने के लिए, अंबिया का सिलसिला चालू किया। जिसने अंबिया की बात को तस्लीम किया, माना, वो कामयाब, और जिसने अंबिया की बात को नहीं माना तो गुमराही, बिदात, जलालत में क्या भटक जाएगा। तो अंबिया का सिलसिला मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को मलून करार दिया हुक्म ना मानने की वजह से, अंबिया को भेजा, अंबिया की बात को ना मानने की सूरत में मलून करार दिए गए, कौमें भटक गईं और अल्लाह ताला का अज़ाब आया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें।